الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، اللہ رب العزت والجلال نے ہر شے کو دو چیزوں سے ملا کر بنایا ہے. کسی بھی چیز کی ایک حقیقت ہے اور ایک صورت ہے. مثال کے طور پر کوئی پھل ہے، ایک آم کی ایک حقیقت ہے، ایک صورت ہے. ایک آم وہ ہے جو پھل کی شکل میں ہے، اس کی اپنی ایک مٹھاس ہے، اس کا اپنا ذائقہ ہے، وہ حقیقت ہے. اور ایک آم وہ ہے جو مٹی کا یا دیگر سوفتے وغیرہ کا بنایا جائے، اس کے اوپر پینٹ کر دیا جائے تو بظاہر صورتاً تو وہ آم ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ آم نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی جانور ہے، مثلا میوزیم وغیرہ ہوتے ہیں، مردہ عجائب خانے ہوتے ہیں، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیگر شیر ہے اور دیگر جانوروں کی صرف تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہیں، یا موم وغیرہ کے شیر بنا کر کے رکھے جاتے ہیں. تو اب شیر کی وہ جو صورت ہے صرف حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اس موم والے شیر کو دیکھ کر کوئی خوف زدہ ہوا ہو یا اس کو دیکھ کر کسی نے بھاگنے کی کوشش کی. اسی طریقے سے ہمارا اور آپ کے لیے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے ہیں ایمان، وہ بھی اسی طرح ہے، ایک حقیقت ہے اور ایک صورت ہے. اس وقت امت مسلمہ جس حال میں ہے، کرنٹ پوزیشن امت مسلمہ کی یہ ہے کہ وہ حقیقی ایمان سے باہر ہے اور صورت ایمان اس کے اندر ہے. حقیقی مسلمان نہیں ہے، صرف ظاہر سے دکھنے والے مسلمان. حقیقی ایمان تو یہ تھا کہ ہمارا اور آپ کا بھروسہ صرف ایک اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے تھا. ہمیں اور آپ کو خوف اگر ہمارے آپ کے دل میں کسی کا ہونا چاہیے تھا تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کی ذات کا ہونا چاہیے. موت اور حیات یہ اللہ کی جانب سے، جب تک وہاں سے موت کا فیصلہ نہ ہو جائے، اذا جاء اجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے جب تک فیصلہ نہ ہو جائے، کوئی موت کو نہ ایک لمحہ پہلے لا سکتا ہے، نہ ایک لمحہ زندگی آگے کی دے سکتا ہے. موت حیات کا مالک اللہ رب العزت والجلال ہے. الذی خلق الموت والحیات، موت دینے والا اور زندگی بخشنے والا یہ اللہ تبارک و تعالی ہے. اور ہر کام وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر کام اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے.
مصائب کا آنا، مشکلات کا آنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ کوئی جادوگر یا کوئی بھی تعویذ بنانے والا ہمارے اور آپ کے اوپر مصائب پیش کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سارے امور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لوٹتے ہیں، سارے مصائب اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے حل ہوتے ہیں۔ اس لیے حقیقی ایمان تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب ہمیں اور آپ کو ہر مصائب میں، ہر مشکل میں اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کا قصہ آپ نے قرآن کے ذریعے سنا ہوگا کہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، پھر جا کر کے اللہ ہی سے توبہ کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، ظلم کرنے والا تو میں خود ہوں۔ اسی طریقے سے اولاد کا دینا، یہ بھی کسی اور کا کام نہیں ہے، کسی پیر کا اور مزار والے کا کام نہیں ہے۔ اولاد کے دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قصہ قرآن مقدس میں آیا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وعن العظم منی واستعن الناس الشیب ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر 80 سال کی ہو چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے، ہڈیوں میں جان نہیں تھی، وہ مادہ ان کے جسم میں باقی نہیں رہا تھا کہ جس سے اولاد پیدا ہو سکے۔ لیکن سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ خوف ہوا کہ میرے بعد میرے مشن کو لے کر کے چلنے والا کون ہوگا۔ آپ نے دعا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اولاد دے دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تسلی دی، اور دعا حضرت زکریا نے اس حال میں فرمائی کہ آپ کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، یعنی اس قابل نہیں تھی کہ اولاد جن سکے۔ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی تھی کہ زکریا اولاد دینے والا میں ہوں، میں تمہیں اولاد دوں گا۔ 80 سال کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوا۔ تو کیا اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام سے زیادہ کوئی نیک تھا؟ کوئی تقوی والا تھا؟ ایک نبی سے زیادہ کائنات میں کوئی تقوی والا نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کی بات کو ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ انبیاء ساری مخلوق پر مقدم ہے۔ اس دور میں بھی، اس حالات میں بھی کہ جب بالکل اولاد کی امید ختم ہو چکی تھی، سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اولاد کو طلب کیا تو کسی نیک بندے کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ آپ کے دور میں دیگر انبیاء بھی موجود تھے، ان سے جا کر کے نہیں کہا کہ مجھے اولاد دلوائیے، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے اولاد دی۔ اور ہم ذرا سی کوئی بات ہو جائے، اپنے اعمال کو نہیں دیکھنا کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، نہیں دیکھنا کہ ہمارے معاملات کا کیا حال ہے، نہیں دیکھنا کہ ہمارے کاروبار کس طرح ہے، نہیں دیکھنا کہ ہم اللہ کے سامنے کتنی مرتبہ دن میں سجدہ کرتے ہیں، نہیں پتا کہ کتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت، کئی سال گزر جاتے ہیں قرآن کھول کے نہیں دیکھا جاتا، رمضان سے رمضان کھولا بس، اور جب کوئی بات آ جائے فلاں رشتہ دار نے جادو کروا دیا، فلاں صاحب نے تعویذ ہمارے اوپر کروا دیا۔ ایک کیسا ایمان ہمارے اور آپ کے اندر آ چکا ہے۔ ایمان تو ایسا نہیں تھا۔ ساری کی ساری مسائل تو اللہ کی جانب سے آنے والے ہیں، ساری مشکلات اور ساری آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آنے والی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان لے آئے اور یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائشیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو مشکلات کے ذریعے بھی آزمائے گا، آسانیوں کے ذریعے بھی آزمائے گا۔ قرآن مقدس میں دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آزمانے کے 5 مرحلے ذکر کیے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں خوف کے ذریعے آزمائے گا، اور خوف ہر چیز کا ہوا کرتا ہے۔ کبھی حکومتوں کا خوف ہے، کبھی جان کے چلے جانے کا خوف ہے، کبھی مال کے چلے جانے کا خوف ہے، کبھی اولاد کے چلے جانے کا خوف ہے، کبھی بھوک کا خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طریقے کے خوف سے مجھے اور آپ کو آزمائے گا۔ دوسرا مرحلہ اللہ نے فرمایا والجوع، بھوک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ اس وقت بھی اللہ رب العزت والجلال ہی کی جانب رجوع کرنا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، روزی دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ جب اللہ نے آزمایا ہے آپ کو تو وہی کوئی نہ کوئی صورت آپ کے لیے پیدا کرے گا روزی کی۔ تیسرا مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں نقصان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزمائے گا۔ کبھی مال کی کمی ہوگی اور کبھی مال اتنا ہوگا کہ سنبھالا نہیں جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ دکھنے میں تو بہت زیادہ ہوگا، لیکن کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مال کے ذریعے بھی آزمائے گا جس کے ہم اور آپ مستحق نہیں ہیں۔ مثلا کہیں روڈ پہ گزرتے ہوئے لاکھوں روپیہ آپ کو پڑے ہوئے مل گئے، حقیقت میں آپ کو دکھے تو آپ اس کے مستحق نہیں ہیں، آپ کو دکھے آپ گزر جائے، اس کے بھی آپ کو اس کا بھی مکلف نہیں بنایا گیا کہ آپ اسے لے جا کر کے کسی غریب کو دے دیں۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو حکومت وقت کو آپ آگاہ کر دیں، وہ ڈھونڈ کر کے جو اس کا مستحق ہے اس کو پہنچائے گی، اور اگر نہیں مل سکا تو بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ لیکن ہندوستان میں آپ اس کے بھی مکلف نہیں ہے کہ آپ اسے روپیے کو اٹھا کر کے کسی غریب کی مدد کے لیے استعمال کریں یا مسجد میں لے جا کریں۔ اور کبھی مالوں کی کمی کے ذریعے اللہ آزمائے گا، کاروبار میں بڑے نقصانات ہوں گے، اور پھر وہی رونا رویا جائے گا کہ فلاں صاحب نے تعبیر دلوا دیا۔ تو اس لیے میرا عزیزو، جہاں تک تعلق ہے آپ کے کاروباری آزمائش کا، مال کی آزمائش کا، تو اگر ایسا لگتا ہے کہ یقیناً کسی نے تعویذ کروایا ہے، پہلے تو رجوع کریں اللہ والوں سے، وہ آپ کو بتائیں گے، ان کے سامنے اپنے احوال پیش کریں جا کر کے، اور بتائیں ہماری نمازوں کا یہ حال ہے، ہمارے ذکر و اذکار کا اور ہماری تلاوتوں کا یہ حال ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے، اور وہ آپ کو اعمال بھی بتائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دائیں بائیں کے اعمال کوئی بھی بتائے ہرگز قبول نہ کرے۔ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اگر کوئی تعویذ بھی دے تو صرف اور صرف وہی جو قرآن سے لکھا گیا، قرآنی آیات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ لوگ جادو ٹونا اور تعویذ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی ان ساری چیزوں کو بند کروا کر کے صرف قرآنی تعویذ کی عمل جاری رکھا ہے، قرآنی آیات پر عمل کرتے تھے۔ اور واقعی آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام پر جادو کیا تھا ایک یہودی عورت نے،
اور آپ نماز میں بھول جایا کرتے تھے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اس میں بھی آپ نے جب اس جادو کا توڑ کیا تھا تو قرآنی آیات سے کیا تھا۔ اس لیے مال کی اگر آزمائش آئے، کاروباری آزمائش مجھے اور آپ کو آئے تو رجوع اللہ ہی کی جانب کرنا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اعمال کا حال کیا ہے۔ چوتھا مرحلہ اللہ نے فرمایا والانفس، کہ جانوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، کبھی آپ کے پیاروں کو آپ سے اٹھارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ بھی اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے آزمائش ہوگی۔ پانچواں مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والثمرات ونقص من الثمرات، کہ اللہ پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمائے گا۔ آج کے دور میں تو دیگر کھانے کی چیزیں موجود ہیں، لیکن اس دور میں کہ جب کھانے کے لیے صرف چند چیزیں موجود تھیں، گوشت تھا، دیگر طریقے کی دالیں تھیں، اور اکثر و بیشتر پھل کے ذریعے اپنی بھوک کو لوگ مٹاتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ اتنی مالداری کا نہیں تھا، بہت کم ایک وقت کا بمشکل لوگوں کے پاس کھانا ہوا کرتا تھا، جس کے پاس 2-3 وقت کا کھانا ہوتا تھا اس وقت وہ مالدار آدمی سمجھا جاتا تھا۔ ایک وقت کا کھانا لوگوں کے پاس مشکل سے ہوتا تھا۔ عموماً عرب کے لوگ کھجور وغیرہ کھا کر اور دیگر پھل کھا کر اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا تھا وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھلوں کی کمی کے ذریعے بھی آزمائے گا۔ پھر اللہ نے ان تمام آزمائشوں کو ذکر کرنے کے بعد اس کا حل بھی بتایا، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان تمام آزمائش میں ثابت قدم رہنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آنے والی آزمائشوں میں کامیاب ہونے والا وہی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے جس وقت ان کو کوئی آزمائش لاحق ہوتی ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو آزمایا جاتا ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی جانب سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی جانب ہمیں اور آپ کو لوٹنا ہے۔ تو اس لیے یہ صورت والے ایمان سے نکلیے، حقیقی ایمان میں داخل ہو جائیے۔ ہر چیز اللہ ہی کی جانب سے ہے، کوئی دیگر کتنا بھی چاہے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر آپ کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کی ذات پر مجھے اور آپ کو بھروسہ ہے، تو کوئی کتنا ہی تعویذ گنڈا کروانے والا ہو، جادو ٹونے کروانے والا ہو، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وقتی تھوڑی بہت پریشانی تو آئے گی، اگر حقیقت میں ایسا ہے تو اللہ والوں کی جانب جائیں، اللہ والوں سے معلومات حاصل کریں، ان کو بتائیں، وہ جو عمل دیں ان کو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔